سوال ظہیر خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ساجدہ صاحبہ نے مڈلزبرو سے یہ سوال پوچھا ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ امام مہدی ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک میں کیسے آ سکتے ہیں؟ انہیں تو کسی پاک صاف ملک میں آنا چاہیے تھا. یہ میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں انہیں تو کسی پاک صاف ملک میں آنا چاہیے تھا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ اس نے کسی کوئی رسول کو بھجوانا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صفائی کرنے آئیں، وہ جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے آئیں. کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا جب نقشہ دنیا دیکھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اس دنیا کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. ہم جب سابقہ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑھ کے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے غلام کامل، جن کے غلام صادق ہونے کا حضرت مرزا صاحب کو، حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام کو دعویٰ ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ حضور کی بعثت ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی. اور مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ علاقہ جس میں خدا کا گھر بنا ہوا ہے اور سال ہا سال سے خدا کے گھر سے وہ معصوم ہے، وہاں پہ اس گھر کو 360 بتوں سے بھر دیا گیا. اور وہاں کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لکڑی، مٹی اور آٹے کے بت بنا کے خود بناتے ہیں، خود ان کو پوجتے ہیں. اور ان کی معاشرتی زندگی ایسی ہے کہ بعض علاقوں میں بچیوں سے اتنی نفرت ہے کہ پیدا ہوتے انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں. جوئے کے رسیہ ہیں. شراب ان کی اتنی، ان کا بہترین جو ڈرنک ہے وہ شراب ہے اور اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. صبح کی شراب، شام کی شراب، صبو اور غبو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. یعنی اس دور کے اعتبار سے وہ بدترین معاشرہ تھا. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ٹھیک. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بگڑا ہوا طبقہ جو تھا وہ ہندوستان میں تھا. اسلام کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر رسم و رواج، بد رسومات کا شکار ہو چکا تھا. رسومات کو توق کے طور پہ اپنے گلے میں پہن چکا تھا. اسلام سے محبت کی یہ صورت تھی کہ اسلام جو سب سے خوبصورت مذہب، سب سے خوبصورت دین ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے دوسرے مذاہب جو مشرکانہ تعلیم دے رہے ہیں ان کی طرف جا رہے تھے. اور اسلام میں رہتے ہوئے بھی جو رہتے ہیں وہ بھی مشرکانہ حرکتیں، پیر پرستی، قبر پرستی، سب کچھ. تو یہ وہ کیفیت تھی جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. کیونکہ یہ سب سے اسی طرح جس طرح آپ کے آقا و مولا ایسے علاقے میں مبعوث ہوئے جو سب سے اس وقت دنیا میں سب سے برائیوں سے بڑا ہوا تھا، اسی طرح یہ غلام بھی اسی علاقے میں مبعوث ہوا جو سب سے بڑا ہوا تھا. لیکن اس میں ایک بات اور بھی دیکھنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت فرمائی تھی اس آنے والے مہدی یا مسیح کی آمد کا بتایا تھا، تو مسلم نے کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے کہ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقیہ دمشق، کہ وہ دمشق کے شرقی جانب مبعوث ہوگا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو قادیان دمشق کے بالکل عین شرقی جانب واقع ہے. تو یہ بھی اس کی ظاہری صورت اگر دیکھتے ہیں تو یہ پھر یہ ساری کیفیت جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک جناب. یہ تھا ان کا ساجدہ صاحبہ کا مڈلزبرو سے سوال تھا. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جس طرح کہ ظہیر صاحب نے بتایا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان معاشروں میں بھیجتا ہے جو اس وقت کرۂ ارض پہ بدترین معاشروں کی مثال ہوتے ہیں، کہ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس چیز کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ باقی دنیا کی اصلاح بھی ضرور ہو جائے گی. بتا دیں کہ ڈاکٹر اگر کوئی اس کے پاس مریض آتا ہے تو اگر وہ آنکھ کیا بیماری لے کے آتا ہے تو کبھی کوئی ڈاکٹر اس کے گھٹنے کا آپریشن نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے آنکھ کی علاج کرتا ہے. جہاں پہ بیماری ہوگی اسی کا وہ علاج کرے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.